دجال کا ذکر قرآن میں۔ دجال کے موضوع پر مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں۔ ہاں البتہ قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان سے دجال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس فتنے کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا، ہر نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی۔ تو کیا وجہ تھی کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہونے کے باوجود قرآن میں اس کا ذکر ہمیں بالکل بھی نہیں ملتا؟ تو اس پر ذرا تھوڑی سی تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر نے اس پر تفصیل سے بات کی اور اس کا جواب بھی دیا کہ ہمیں اپنے دین کے دوسرے مستند ذرائع کی طرف رجوع کرنے کا کہا جا رہا ہے، یعنی اسے سنت میں تلاش کرو۔ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں نہیں ملتی تو نبی کی تعلیمات کی طرف جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ غلط منسوب کی گئی ہو، یہ بھی مستند اور ثابت ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، کیونکہ یہ بالواسطہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن میں واضح طور پر نہ ہو، لیکن ہمارے لیے صرف یہ ایک ہی ذریعہ نہیں ہے۔ نبی کی سنت کی طرف جاؤ، تمہیں وہ تمام رہنمائی ملے گی جو بحیثیت مسلمان تمہارے لیے کافی ہوگی اور تمہیں اس فتنے سے بچانے کے لیے بھی کافی ہوگی۔ اگرچہ یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا امتحان ہوگا، دجال کے بارے میں جاننے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کا مقصد تو صرف دجال کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہے اور باخبر رہنا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بہت سے لوگ اس وقت بھٹک جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنے دین سے جڑے رہے اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں نجات دلائے گی اور ہمیں آنے والے وقت کی تاریکیوں سے بچائے گی۔ یہ صرف دجال کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے تمام معاملات کے اندر ہے۔ اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح نظر آتا ہے کہ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے دین اسلام کے بارے میں بغیر کسی علم کے بات کرنا کتنا سنگین جرم ہے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کریں اور آپ کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی سمجھی جائے۔ اسی لیے ہم جب بھی دین کے بارے میں بات کریں وہ بات اللہ کے رسول کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جی چاہے منسوب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ان طریقوں اور راستوں میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتوں کے لوگ گمراہ ہوئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مختلف درجات بیان کیے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، نیز ہر قسم کے گناہ کو اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ ان میں ان 4 مرحلوں پر اب ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں وہ حرام ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کا گناہ اور کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ بیان کیا اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک کو منسوب کرنا۔ اس آیت کو ذکر کرنے میں میرا مقصود یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ سب سے بدترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے اللہ کے بارے میں کچھ کہنا بغیر کسی علم کے، جیسے ہم میں سے کئی لوگ دجال کے بارے میں کرتے ہیں، جس میں ہم صرف دجل و فریب پر مبنی نظریات اور غلط معلومات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ معذرت خواہانہ انداز میں ان تصورات کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تصورات کی وضاحت میں دجال اور یاجوج ماجوج سے ہٹ کر دوسرے موضوعات کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے یہ کوئی شرمندگی کی چیز ہے
اور اگر ہم اس تصور کو مٹا دیں تو اس سے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور ہر دوسرا مذہب ہمیں قبول کر لے گا اور مسلمانوں سے اس کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ محض ایک وہم ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس آیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن قیوم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ آیات محرمات کے اصول میں سے ہے۔ یہ ان چیزوں کی بنیاد ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور ہر وہ چیز جس کا ذکر کیا گیا ہے اپنی سے گزشتہ چیز سے بدتر ہے۔ سب سے بدترین چیز آخر میں ذکر کیا گیا، اور وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کرنا بغیر کسی علم کے۔ شیخ الاسلام ابن قیوم کی نظر میں یہ گناہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ گناہ شرک تک لے جانے کا اہم ذریعہ ہے، اور اس کے بعد ہر دوسرے گناہ تک لے جاتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم کے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم مسلمانوں کو دین کے بارے میں بات کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پر جب ہمارے پاس کوئی مستند علم نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم جن تصورات پر بحث کر رہے ہیں وہ قیامت، اس کی علامات اور فتنہ دجال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔